سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ اکتوبر میں 22 کشمیریوں کو شہید کیا۔ قابض فوجیوں نے شہید ہونے والوں میں سے 12 کو جعلی مقابلوں یا دوران حراست شہید کیا۔ قابض فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے اس دوران پرامن مظاہرین پر گولیوں، پیلٹ گنوں اور آنسو گیس سمیت طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 1 درجن افراد زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج، پیراملٹری فورسز، پولیس اور بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA نے مختلف علاقوں میں محاصروں اور تلاشی کی 309 کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران 1140 افراد کو گرفتار کیا اور 6 رہائشی مکانات اور عمارات کو تباہ کیا یا انہیں نقصان پہنچایا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی جیلوں اور حراستی مراکز میں نظر بند تحریک مزاحمت کے رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت زار پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حریت ترجمان نے قابض بھارتی فورسز کی طرف سے حریت کارکنوں، صحافیوں اور طلباء کو بے بنیاد اور من گھڑت الزامات پر گرفتار کرنے کی شدید مذمت کی۔ ترجمان نے حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ، وائس چیئرمین شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک اور دیگر حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی ثابت قدمی اور عزم کو سراہا۔ حریت ترجمان نے کہا کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے 6000 سے زائد رہنماؤں، کارکنوں اور عام نوجوانوں کو بنیادی سہولیات فراہم کیے بغیر جیلوں، پولیس اسٹیشنوں، فوجی کیمپوں اور تفتیشی مراکز میں غیر قانونی طور پر نظر بند رکھا گیا ہے، جس سے ان کی صحت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ترجمان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی اور دیگر انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ تہاڑ، آگرہ، جودھ پور اور جچر سمیت بھارت کی دور دراز اور مقبوضہ جموں کشمیر کی جیلوں کا دورہ کریں۔ انہوں نے کشمیری نظر بندوں کے تحفظ کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ علاقے کے حریت پسند عوام کے ہاتھوں عبرتناک اخلاقی شکست کے بعد فسطائی بھارتی حکومت نے قیدیوں کو ایک ایک کر کے جیلوں سے نکال کر جعلی مقابلوں میں شہید کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی تازہ مثال حال ہی میں ضیاء مصطفیٰ کو جیل سے نکال کر پونچھ کے جنگلوں میں شہید کرنا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہماری مضبوط اور پرعزم قیادت بھارتی جیلوں میں ظلم و بربریت کا بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے اور اس نے اپنے ناقابل تنسیق حق کی خود ارادیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع دانتی واڑہ میں بھارتی پیراملٹری فورسز کے اہلکاروں نے 3 خواتین کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ سکھوں کے آزاد وطن خالصتان کے لیے برطانیہ میں ہزاروں سکھوں نے پارلیمنٹ کے قریب کوئن الزبتھ سینٹر میں ہونے والے ریفرنڈم میں حصہ لیا۔ یہ ریفرنڈم 31 اکتوبر کو ہوا۔ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو اسی دن 1984 میں سکھ تحریک کو دبانے کے لیے آپریشن بلو سٹار کا حکم دینے پر قتل کیا گیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر محمد فاروق رحمانی نے کہا ہے کہ آزاد خالصتان کے لیے عالمی ریفرنڈم بھارت، جموں کشمیر اور پنجاب میں ہندوتوا نسل پرستی کے خلاف جنگ میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریفرنڈم بھارت اور جموں کشمیر میں تمام مظلوم طبقوں، دبی ہوئی کمیونٹیز، پسماندہ اقلیتوں اور حریت پسندوں کے لیے اچھا شگون ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ خالصتان ریفرنڈم نے مظلوم لوگوں کو نسل پرست بھارتی ریاست سے آزادی حاصل کرنے کا جمہوری راستہ دکھایا ہے۔